الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین کرام، دروس توحید میں آج کے درس کا عنوان ہے توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ اس عنوان کے تحت مؤلف رحمہ اللہ نے ایک لمبی حدیث ذکر کی ہے، اور اس مختصر سے وقت میں متن حدیث کا پڑھنا پھر اس کا ترجمہ کرنا مشکل ہے، اس لیے میں صرف اس کا ترجمہ پیش کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ حسین بن عبد الرحمن کا بیان ہے کہ میں سعید بن جبیر کے پاس تھا کہ سعید کہنے لگے کہ تم میں سے کس نے آج رات ستارہ ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میں اس وقت نماز میں نہ تھا، بلکہ مجھے ایک زہریلے جانور نے کاٹ کھایا تھا۔ سعید بن جبیر نے کہا کہ پھر تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے جھاڑ پھونک سے کام لیا۔ بولے کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ ایک حدیث کی بنا پر جو کہ شعبی نے بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا حدیث شعبی نے بیان کی تھی؟ میں نے کہا کہ بریدہ بن حصیب نے ہم سے حدیث بیان کی کہ جھاڑ پھونک صرف نظر بد اور زہریلے جانور کے کاٹنے ہی پر درست ہے۔ سعید بن جبیر نے کہا کہ جس نے اپنے علم کے مطابق کیا ٹھیک کیا، لیکن ہمیں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنائی کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ پر بہت سی امتیں پیش ہوئیں، تو میں نے ان میں کسی نبی کے ساتھ بہت بڑی جماعت دیکھی، اور کسی نبی کے ساتھ ایک یا دو آدمی، اور ایسے نبی کو بھی دیکھا جس کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا۔ اسی دوران مجھے ایک بڑی جماعت دکھائی دی۔ میں نے گمان کیا کہ یہ میری جماعت ہے، لیکن مجھ سے کہا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک اور بڑی جماعت ہے، اور مجھ سے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، اور ان میں 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کی جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اپنے گھر تشریف لے گئے، اور لوگ آپس میں ان کے بارے میں بات چیت کرنے لگے۔ تو کسی نے کہا کہ شاید یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہوئے، اور کسی نے کہا کہ شاید یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا، اور اسی قسم کی اور باتیں کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ کرام نے اپنی مختلف آراء کا اظہار کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دم نہیں کرواتے ہیں، نہ داغ لگواتے ہیں، اور نہ ہی بدشگونی کے قائل ہیں، اور وہ اپنے رب پر پورا توکل کرتے ہیں۔ تو عکاشہ رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ان میں سے ہے۔ پھر ایک دوسرا شخص اٹھا اور عرض کیا کہ میرے لیے بھی دعا فرما دیجیے، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ رضی اللہ عنہ تم سے سبقت لے گئے۔ حدیث میں جو پہلی بات کہی گئی ہے کہ کل رات ستارہ ٹوٹ کر گرتے ہوئے کس نے دیکھا، اس سے معلوم ہوا کہ سلف صالحین آسمانی آیات و نشانیاں جو دیکھتے تھے انہیں عادی و عام نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ انہیں اللہ کی نشانیاں جانتے تھے۔ مثلا چاند گرہن یا سورج گرہن، انہیں بھی اللہ کی نشانیاں جاننا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اس کے ذریعہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے تاکہ وہ نماز کا اہتمام کریں، صدقہ و خیرات کریں، اور دعا و استغفار کریں۔ حسین بن عبد الرحمن نے کہا کہ ستارہ ٹوٹتے ہوئے میں نے دیکھا، لیکن میں نماز میں نہیں تھا۔ یہ بات انہوں نے شرک سے بچنے کے لیے کہی، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی تعریف کسی ایسے معاملے میں یا ایسی چیز کے ذریعے ہو جو انہوں نے نہ کیا ہو، اور انہوں نے واضح کر دیا کہ وہ اس لیے جگ رہے تھے کہ انہیں کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا تھا۔ جھاڑ پھونک صرف زہریلے جانور کا زہر اتارنے کے لیے جائز ہے یا نظر بد سے بچنے کے لیے؟ یہ چیز ابتدائی اسلام میں تھی، بعد میں قرآنی آیات اور حدیث سے ثابت شدہ دعاؤں کے ذریعہ اس کی اجازت دے دی گئی، اور یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ وہ سب امتوں سے زیادہ تعداد میں ہوگی، اور ان میں 70,000 ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و بغیر عذاب کی جنت میں داخل ہوں گے۔ حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام خیر و بھلائی میں ایک دوسرے پر سبقت کرنے والے تھے، کیونکہ ان لوگوں نے ان 70,000 لوگوں کے بارے میں بحث کیا جو بغیر حساب کی جنت میں داخل ہوں گے۔
اور اس امید میں کہ وہ بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے ان میں سے ہو جائیں۔ جو لوگ جنت میں بغیر حساب و عذاب کے داخل ہوں گے ان کی صفات کچھ اس طرح ہیں۔ نمبر 1، وہ دم نہیں کرواتے ہوں گے کیونکہ اللہ پر ان کا توکل بہت قوی و مضبوط ہوگا، اور عزت نفس کی وجہ سے وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی عاجزی و کمزوری کا اظہار کرنا گوارا نہ کرتے ہوں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بذات خود دم نہیں کرتے ہوں گے، یا کوئی بغیر طلب و فرمائش کے دم کر دے تو وہ نہیں کرواتے ہوں گے۔ نمبر 2، وہ داغ نہیں لگواتے ہوں گے، یعنی وہ کسی سے نہیں کہتے ہوں گے کہ بطور علاج آگ سے انہیں داغ دے، اللہ پر اعتماد و بھروسہ کرتے ہوئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دم کروانا اور داغ لگوانا دونوں جائز ہے، لیکن توحید کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے انہیں نہ کروانا افضل و بہتر ہے۔ نمبر 3، اور نہ وہ بدشگونی لیتے ہوں گے، یعنی چڑیوں سے یا مہینوں سے بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الطیرۃ شرک، بدشگونی شرک ہے۔ نمبر 4، اور وہ اپنے رب پر پورا توکل کرتے ہوں گے، یعنی نفع کے حصول اور نقصان کے دفع و ہٹانے میں کلی طور پر اللہ رب العالمین پر اعتماد و بھروسہ کرتے ہوں گے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ بالکل نہیں ہے کہ سچی توحید اختیار کرنے والے یا توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ظاہری اسباب کو بروئے کار نہیں لاتے ہیں، بلکہ اس کا معنی ہے کہ وہ اللہ پر کمال توکل کی وجہ سے بعض ناپسندیدہ امور جیسے داغ لگوانا، دم کروانا ضرورت کے باوجود چھوڑ دیتے ہیں۔ رہا معاملہ دیگر اشیاء سے علاج و معالجہ کا جن میں کوئی کراہت نہ ہو، جیسے انسان بذات خود اپنے اوپر دم کرے یا شہد، کلونجی یا نئی انگریزی دوائیں، تو انہیں استعمال کرنا جائز و درست ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تداؤ فإن اللہ لم ينزل داء الا انزل له شفاء علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ۔ علاج کراؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں نازل کی ہے مگر اس کی شفا بھی نازل کی ہے۔ جن لوگوں نے جانا اس سے جانا، اور جو لوگ نہیں جانے نہیں جانے۔ عکاشہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ وہ اللہ رب العالمین سے دعا کر دیں کہ وہ ان 70,000 میں سے ہو جائیں جو جنت میں بغیر حساب و بغیر عذاب کے داخل ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان میں سے ہے۔ چنانچہ یہ خالد بن ولید کے ساتھ مرتد ہونے والوں سے جنگ کرنے کے لیے گئے اور وہیں شہید ہو گئے۔ پھر دوسرے نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ عکاشہ تم سے سبقت لے گئے، اور یہ سلسلہ آپ نے بند کر دیا تاکہ یہ سوال ایسا شخص بھی نہ کرے جو اس کا اہل نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے شخص کو جو جواب دیا اس سے آپ کا حسن خلق واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے کہ ہم توحید کے تقاضوں کو پورا کریں، اور اللہ رب العالمین اس کی برکت سے ہمیں جنت میں بغیر حساب اور بغیر عذاب کے داخل کر دے۔ تقبل یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔